ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بابرکت ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ کسی جنگل میں چلا جا رہا ہے، اتنے میں اسے پیچھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی آ رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو ایک خوفناک شیر اس کے تعاقب میں چلا آ رہا ہے۔ وہ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا، شیر بھی پیچھے پیچھے دوڑا۔ اتنے میں بھاگتے بھاگتے اچانک وہ رک گیا، اس لیے کہ آگے ایک گہرا گڑھا آڑے آ چکا تھا۔ اس نے گڑھے میں جھانک کر دیکھا تو اندر ایک بہت بڑا سانپ منہ کھولے بیٹھا نظر آیا۔ اب یہ بہت ڈرا کہ کرے تو کیا کرے، آگے خطرناک سانپ ہے تو پیچھے شیر۔ اتنے میں اسے ساتھ ہی ایک درخت نظر آیا، وہ اس کی ٹہنی پر لٹک گیا۔ لیکن ایک نئی مصیبت سامنے آ گئی، وہ یہ کہ ایک سفید اور ایک سیاہ چوہا دونوں مل کر اس کی ٹہنی کو کتر رہے ہیں۔ اب تو یہ بہت گھبرایا کہ ان قریب یہ دونوں چوہے ٹہنی کو کتر ڈالیں گے، میں گروں گا تو شیر اور سانپ کا لقمہ بن جاؤں گا۔ ابھی وہ اسی ٹینشن میں تھا کہ اسے ساتھ ہی ایک شہد کا چھتا نظر آیا تو شہد پینے میں مشغول ہو گیا۔ شہد کی لذت میں کچھ ایسا گم ہوا کہ نہ شیر اور سانپ کا خوف رہا، نہ ہی چوہوں کا ڈر۔ شہد پیتا رہا۔ اچانک چوہوں نے اپنا کام مکمل کیا، اس کی وہ ٹہنی جس کو پکڑ کے وہ لٹک رہا تھا وہ جڑ سے کٹ گئی، یہ دھڑام سے گرا، شیر اس پر جھپٹا، اس نے چیر پھاڑ کر گڑھے میں گرایا اور سانپ اس کو نکل گیا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ اس کا ایک خواب تھا، لیکن حقیقت میں اگر اس خواب کو پر غور کیا جائے تو اس خواب میں ہمارے لیے ایک بڑی پیاری نصیحت ہے
کہ جن کی آنکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی ہوتی ہے، ان کے لیے دنیا اس شخص کے خواب میں نظر آنے والے جنگل کی طرح ہے۔ وہ دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر اپنی ہستی سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا کی بے رغبتی، اس کی نئے رنگیوں کو بھول جاتے ہیں کہ کس طرح یہ اپنے اندر رہنے والوں کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ جی ہاں، ہم بھول جاتے ہیں کہ دنیا ہی تو ہے کہ جس میں ایک شخص جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ایک ہی دھن میں سوار ہوتا ہے کہ جناب میرا گھر بن جائے، میرا کاروبار اسٹیبلش ہو جائے، میں نوکری کر رہا ہوں، کاش میرے پاس کاریں آ جائیں، میں پیسے کے لیے بہت ٹینشن میں رہتا ہوں، کاش میرے اکاؤنٹ میں بینک بیلنس ہو جائے، میں اکیلے لائف گزار رہا ہوں، جناب میرے بیوی بچے ہوں، میرا خاندان ہو۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص رات دن کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ اس کی فیملی ہے، بیوی بچے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ میرا مکان تیار ہو رہا ہے، بس میں اب جلد ہی شفٹ ہو جاؤں گا۔ وہ اپنے اکاؤنٹ کی طرف نظر کرتا ہے تو جناب اس کے اکاؤنٹ میں کروڑ روپے پڑے ہیں۔ کہاں وہ بسوں کے دھکے کھاتا تھا، لیکن آج اس کی اپنی گیریج میں کئی کاریں کھڑی ہیں۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ اب جو میری لائف ہے نا، بس اب تو مزے ہی مزے ہیں۔ لیکن اچانک یہ کیا ہو گیا کہ صبح اٹھا ہی نہیں، یوں جاگا ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ انسان سو رہا ہے اور مرتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں نا، علماء نے لکھا ہے کہ انسان سو رہا ہے، مرتا ہے تو جاگتا ہے، مرتا ہے تو جاگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب یہ مرنے والا جو مر گیا وہ سب دیکھ رہا ہے کہ میرے جنازے پہ کون رو رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے کہ میرے میت کو کون غسل دے رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے کہ بڑی چاہتوں سے جس لباس کو سلوایا تھا وہ لباس تو اتارا جا رہا ہے اور اس کو کورے لٹھے کا کفن پہنایا جا رہا ہے۔ وہ مکان جس میں اس نے رہنے کے بڑے ارمان بنائے تھے، اس نے تو اپنا بیڈ روم تیار کیا تھا کہ جناب میں تو اس عظیم الشان بیڈ روم میں آرام کروں گا، بہترین اس نے تو پلنگ چوائس کیا تھا، پتہ نہیں کون کون سے فرنیچر مارکیٹ میں جا کر تو اس نے ڈیزائن پسند کیا تھا، کتنا بیٹھ کر تو اس نے گدے کو چیک کیا تھا کہ نرم و ملائم ہے یا نہیں ہے، ٹاپ کوالٹی کا تو اس نے کمبل چوائس کیا تھا۔ لیکن یہ کیا ہو گیا، وہ تو لیٹا ہی نہیں اس پلنگ پر، وہ تو گیا ہی نہیں اس گھر میں جس اکاؤنٹ کے بارے میں اس کے ارمان تھے کہ جناب اس اکاؤنٹ سے میں رکھی ہوئی رقم سے وہ عیش کرے گا، جب بھی کوئی مانگے گا تو فوراً چیک ایشو کرے گا، اے ٹی ایم سے جب چاہے گا جتنی رقم چاہے گا نکلوائے گا۔ تو یہ ہے نرنگی دنیا کہ ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے، کتنی بے اعتبار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ زندگی کھیل کود تفریح کے لیے نہیں بلکہ ایسے کام کرنے کے لیے دی گئی جس کی بجا آوری، جس کو کرنے سے رب کی رضا حاصل ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دنیا سرسبز و شاداب اور شیریں ہے، اور یقیناً اللہ تم کو اس میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ تم اس میں کیسے اعمال بجا لاتے ہو۔ تو یاد رکھیے، موت کے بعد ہر شخص اپنی کرنی کا پھل پائے گا۔ اگر دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس کی جزا پائے گا،
اور اگر خدا نخواستہ نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر زندگی گناہوں میں بسر کی تو جہنم کا مستحق ٹھہرے گا۔ پارہ 30 سورہ زلزال میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ تو اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ زخرف آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا۔ اور ایک اور مقام پر سورہ اعراف میں فرمایا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معاملے میں جو ارشادات ہیں وہ سنیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں سے ہجرت کر لو، یعنی انہیں چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ فرائض کی پابندی کرتی رہو کیونکہ یہ سب سے افضل جہاد ہے، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتی رہو کیونکہ تم اللہ کی بارگاہ میں کثرت ذکر سے زیادہ پسندیدہ کوئی شے لے کر حاضر نہیں ہوگی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دنیا میں اگر ہم اپنے معاملات اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، ہر آنے والا دن گناہوں کے بازار کو گرم کرتا نظر آتا ہے۔ مسلمان کہلانے والے آج کفار کے دیے ہوئے طور طریقے اور ان کے مختلف دن منانے میں اپنے گھر بار کے سارے معاملات کو اکھاڑ پچھاڑ رہے ہیں۔ ہر آنے والے دن اپنے گھر میں کوئی فنکشنز منعقد ہو رہے ہیں۔ مسلمان کہلانے والے اغیار کے طور طریقوں پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ابھار رہے ہیں۔ یاد رکھیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے کہ اس کی نحوست بہت زیادہ ہے، اس سے بچنا اس کے بارے میں تاکید فرمائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کون سی ہجرت افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے گناہوں سے ہجرت کی، گناہوں سے بچے، اس کی نحوست بہت زیادہ ہے، کیونکہ عقل مند وہی ہے نا کہ جس کے دل و دماغ میں گناہوں کی تباہ کاریاں راسخ ہوں۔ جب تک وہ جانے گا نہیں کہ گناہوں کی نحوست کیا ہے تو اور وہ خود کو نہ صرف ان سے بچائے بلکہ نیکیاں حاصل کرے، ہونا تو یہی چاہیے نا کہ گناہوں سے بچتے ہوئے وہ نیکیاں حاصل کرے، مگر دین سے دوری کے سبب آج ایک مسلمان کا گناہوں سے بچنا تو دور کی بات رہی، انہیں یہی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جو میں معاملہ کر رہا ہوں یہ ہے کیا۔ دنیا کر رہی ہے تو ہم بھی جناب کرنے میں مصروف ہو جائیں، دنیا اس معاملے میں آگے بڑھ رہی تو ہم بھی بڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ ایک ورکشاپ میں ایک مبلغ جو ہے کوئی بیان کر رہے تھے، اس نے کہا میں آپ کو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ایک عیسائی فیملی تھی، ایک دن انہوں نے اس بات میں سرچنگ شروع کی کہ قربانی کے دن کب آ رہے ہیں، تو انہوں نے سرچنگ کی، پتہ چلا کہ قربانی کے یہ دن ہے، مسلمان ان دنوں میں قربانی کرتے ہیں۔
خیر جب وہ دن قریب آئے تو وہ فیملی کیٹل فارم پر گئی اور اس نے یہ بھی معلوم کیا کہ جناب وہ جو جانور خریدا جاتا قربانی کے لیے وہ کتنے عمر کا، کیسا ہونا چاہیے، وہ ساری اس نے شرائط معلوم کر رکھی تھی۔ اب اس فیملی نے جا کر جانور خریدا، ایک بھیڑ، بچے بڑے خوش تھے، گاڑی میں رکھ کر وہ اس کو لے کر آئے۔ اب سارا دن اس کی بڑی خدمت ہونے لگی، صفائی ستھرائی، کھانا پینا، بچے بھی گھما رہے ہیں اور یہ گھر والے بھی بڑا اہتمام کر رہے ہیں اس کے جانور کے ساتھ۔ پھر دن قریب آیا کہ جس دن قربانی کرنی ہوتی ہے، تو اس شخص نے قربانی کا جو دن صبح کا وقت تھا وہ اٹھا اور سارے اس نے اپنے آپ کو تیار کیا اور معلومات کی بھائی قبلے کی ڈائریکشن کہاں ہے، تو قبلے کی ڈائریکشن پر اس نے جانور کو لٹایا، جانور کو اس نے ذبح کیا، جو طریقہ کار اس نے لکھا پڑا تھا، کھال اتاری، گوشت تیار کرنے لگا، گوشت بنے۔ پھر اس نے گوشت کے 3 حصے کیے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ تو اچانک اس دوران اس کی بیوی نے آواز لگا، آج تو سنڈے، آج تو ہمیں چرچ جانا تھا۔ اس شخص نے ایک دم سے کہا، رہے آج تو بھول گئے تھے سنڈے، فوراً تیار ہوئے اور وہ چرچ جانے کی تیاری کرنے لگے، چرچ چلے گئے۔ اب جیسے اس نے ایڈریس کیا یہ ساری باتیں، تو جتنے بھی سامعین تھے وہ بڑے حیران کن نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور عجیب و غریب سوالات ان کے ذہن میں قائم ہوئے۔ آخر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سر ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، یہ جس شخص کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں یہ مسلمان تھا یا کرسچن تھا، یہ کون تھا؟ یہ دوسروں کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ اگر یہ مسلمان تھا تو پھر چرچ جانے سے اس کا کیا کام، اور اگر یہ مسلمان نہیں تھا تو بقر عید کے خاص دن کے لیے اس کا قربانی کا جانور خریدنا اور اس دن اس تمام طور طریقوں کے مطابق قربانی کرنا، جانور کو کاٹنا، گوشت بنانا، تقسیم کرنا، یہ سارے کام اگر یہ مسلمان تھا تو چرچ کیوں گیا، اور اگر یہ عیسائی تھا تو پھر اس نے یہ سارے کام مسلمان والوں کیوں کیے؟ تو ایک ایسا بڑا کوسچن مارک لے کر وہ کھڑا ہوا کہ سر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کی، کہ آپ نے جو اتنی ساری باتیں ہمیں بتائیں تو ہم کنفیوز ہیں کہ یہ شخص مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیوں، آپ کے ذہن میں یہ بات اس لیے آئی نا کہ ایک اگر غیر مسلم ہے تو آخر اس نے مسلمانوں کے طور طریقے کیوں اپنائے؟ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ کوئی غیر مسلم اس طرح سے مسلمانوں کے تہوار مناتا ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک غیر مسلم سے آپ کا یہ تصور ہی نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے یعنی مسلمانوں کے تہوار نہیں مناتا، تو آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے جو آپ غیر مسلموں کے تہوار کا اس قدر اہتمام کے ساتھ کہ جناب انہوں نے یہ کام کیا، اس طرح کیا، وہ جو بھی اس کے آگے پیچھے سینریو ہو اس طرح وہ نہیں جاتے کہ آخر یہ دن جو منائے جا رہے ہیں، یہ بے حیائی کے معاملات جو کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے آخر کیا میٹر ہے، وہ کیا واقعات تھے کہ جس کے سبب آج یہ دن منائے گئے؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جناب دنیا میں اس کو منایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہا ہے، اور جتنی بھی اچھی فیملیاں جو کہلاتی ہیں جو در حقیقت بری فیملیاں ہیں، جی ہاں، جو مسلمان ہو کر غیر مسلموں کے بے حیائی کے تہوار کو منائے، وہ اچھی فیملی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس تہوار کو منانے کے لیے میں آنکھیں بند کر کے چلوں؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، نیکی اور گناہ کے راستے ہمارے سامنے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ جس راستے پر چلنا میرے رب کی خوشی ہے میں اسی راستے پر چلوں گا، جس راستے پر چلنا، جس کام کو کرنے میں میرے رب کی ناراضی ہے میں اس کام سے بچوں گا،
کیونکہ شیطان تو ہمیں گناہوں کے دلدل میں پھنسانا ہی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم گناہوں میں ڈوبے رہیں اور اسی مستی میں مست رہیں، اور آخر کار گناہ کرتے کرتے بعض اوقات تو یہ گناہ ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ اس کو کرنے والا بسا اوقات تو اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھتا ہے. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یاد رکھیے گناہوں سے بچنا ہے، کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ آخر گناہ ہی ہے. کیونکہ گناہ کتنا ہی چھوٹا ہو، رب کی پکڑ ہوئی تو خدا کی قسم اس کا عذاب سہا نہ جا سکے گا. گناہوں کی سزا سے ڈراتے ہوئے حضرت عبد الوہاب شعرانی شافعی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 درہم احناف کے نزدیک 10 درہم کی چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا سب سے چھوٹا گناہ بھی 5 درہم کی چوری سے زیادہ ہی برا ہے. لہذا تمہارے ہر گناہ کے بدلے آخرت میں تمہارا ایک عضو کاٹا جائے گا. حضرت سیدنا بلال بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو، گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو. تو پھر یہ جو گناہ ہے، جو گناہ ہے، یہ گناہ ہمیں اس رب کریم کی ناراضی کی طرف لے جاتے ہیں، جو ہم سے بڑا پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. سیدنا امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان عالی شان کچھ یوں نقل فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو کتنا مجبور ہے، مجھ سے مانگتا ہے تو میں عطا نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیرے حق میں کیا بہتر ہے. پھر جب تو مجھ سے مانگنے میں اصرار کرتا ہے تو میں تجھ پر رحم و کرم کی نظر فرماتا ہوں، تیری مانگی ہوئی شے تجھے عطا فرما دیتا ہوں. پھر جب تو میری عطا کردہ شے پا کر میری نافرمانی کرنے لگتا ہے تو میں تجھے ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں. میں کس قدر تیری بہتری چاہتا ہوں اور تو میری کتنی نافرمانی کرتا ہے. قریب ہے کہ میں تجھ سے ایسا ناراض ہو جاؤں کہ اس کے بعد کبھی راضی نہ ہوں. اس کے بعد مزید ایک فرمان عالی شان کچھ یوں نقل فرماتے ہیں، اے میرے بندے تو کب تک میری نافرمانی کرتا رہے گا، حالانکہ میں نے تجھے اپنا رزق کھلایا، تجھ پر احسان کیا. کیا میں نے تجھے اپنے دست قدرت سے پیدا نہیں فرمایا؟ کیا میں نے تجھ میں روح نہیں پھونکی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں اپنی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتا ہوں اور اپنی نافرمانی کرنے والوں پر کیسی گرفت فرماتا ہوں؟ کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ مصائب میں مجھے یاد کرتا ہے اور خوشحالی میں بھول جاتا ہے؟ نفسانی خواہشات نے تیری چشم بصیرت کو اندھا کر دیا، تو کب تک سستی کرے گا؟ اگر تو اپنے گناہ سے توبہ کرے گا میں تجھے اپنی امان دوں گا. ایسے گھر کو چھوڑ دے جس کی صفائی حقیقت میں میلا پن اور امیدیں جھوٹی ہیں. تو نے میرے قرب کو گھٹیا شے کے عوض بیچ دیا، حالانکہ میرا کوئی شریک نہیں. تیرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا جب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے؟ جسے تو سنے گا اور دیکھے گا. اس دن زبان کو مہر لگائی جائے گی. ان آنکھوں سے گناہ کیے ہوں گے، یہ آنکھ گناہوں کی گواہی دیں گی، یہ ہاتھ گناہوں کی گواہی دیں گے، یہ پاؤں گناہوں کی گواہی دیں گے، اعضاء گناہوں کی گواہی دیں گے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنا محاسبہ کریں، رب کی بارگاہ میں ہم گناہوں سے بچنے کا ذہن بنائیں، توبہ کریں، اور یہ جو خرافات جو آئے دن کچھ نہ کچھ بڑھتی جاتی ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. بدقسمتی سے ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے اس سے بچیں. یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ تو غیر مسلموں کا ایک تہوار ہے. اس میں جو جس طرح کے انداز اختیار کیے جاتے ہیں یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، کہ اس میں بدنگاہی عام ہوتی ہے، اس میں بے پردگی عام ہوتی ہے، یہ فحاشی کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں عریانیات ہوتی ہیں، اجنبی لڑکے لڑکیوں کا میل ملاپ، ہنسی مذاق، ناجائز تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے تحائف کا تبادلہ، اور آگے اور بہت ساری خرابیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بے حیائی کی بہت 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 نحوستیں ہیں.
انسان پر ماحول کے جو گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں نا، تو یہ یاد رکھیے اس سے انکار ہم کرتے نہیں ہیں، کیونکہ جو انسان جیسا ماحول دیتا ہے ایسے ہی ماحول اس کے گھر میں پنپتا ہے، آگے یہ بڑھتا رہتا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کے جو فنکشنز مناتے ہیں، ہم ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں، ہم ان کو کیا لائن آف ایکشن دے رہے ہیں، ڈائریکشن کیا دے رہے ہیں؟ آج ہم نے تو ایک بہت چھوٹے پیمانے پر اس طرح کا کوئی فنکشن ارینج کر لیا، لیکن بعض اوقات یہ فیملیز آگے بڑھتے بڑھتے بہت آگے نکل جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے حیا جو ہے نا، حیا اس کو کم نہ ہونے دیں۔ یہ جو مسلمانوں میں جو پردے کا جو نظام، جو ایک حیا دار ماحول جو ہوتا ہے، جس میں آپ اور ہم اگر اپنے بچپن کے معاملات کو دیکھیں تو اتنی بے حیائی کے معاملات نہیں تھے، ہمارے گھروں میں اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ اگر آج آپ اپنی فیملیز میں ان چیزوں کو اوائڈ کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ کہ حیا جو ہے نا، حیا یہ ایسی صفت ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ یہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ حیا اگر ہوگی تو ہی تو گناہوں سے بچ سکیں گے، ورنہ فرمایا جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ حیا وہ عادت ہے جو ایمان کے سبب آدمی کو برے کاموں سے روک دے۔ اس کو کم نہ ہونے دیں، اس کو کم نہ ہونے دیں۔ اپنے بچوں کے ڈریسز پر آپ غور کریں، بچیوں کے ڈریسز پر غور کریں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ کہ مسلمان حیا کو چھوڑ کر گناہوں کی بدقسمتی سے اندھیری وادیوں میں کھو گئے ہیں۔ یہ حیا تو تھی جو اس پرخار اور فانی و مردار دنیا کے اندھیریوں میں ایک چراغ کی طرح ہماری رہنمائی کر رہی تھی، ہمارے قدموں کو گناہوں کی طرف بڑھنے سے روک رہی تھی۔ اور جب یہ نہ رہی تو بری صفت ہم میں پیدا ہو گئی۔ اور آج بدقسمتی سے نوجوانوں میں جو اس نے بے حیائی کے معاملات نے جو سر چڑھا اٹھا ہے، اور جس طرح سے دن بدن نئے مختلف انداز کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں اپنے آپ کو بچائیں کہ اسلام نے جس عورت کے لیے شرم و حیا کو اس کا زیور بنایا، بدقسمتی سے وہ سرے بازار اپنی نمائش پر تلی ہوئی ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات ہوں، آپ دیکھیں ہم ایسے نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں جو آئے دن کسی نہ کسی نام پر پارٹیز کا انتظام کیا جا رہا ہے، ہم ایسے نہیں تھے۔ ہمارا آپس میں ملنا جلنا جب ہوتا تھا تو ٹھیک ہے، خاندان تو شروع سے ہی ہم ایک دوسرے سے ملتے تھے، لیکن اس طرح کا تعلق نہیں ملتا تھا۔ کبھی خاندان کے لڑکے لڑکیاں اس طرح سے اپنے آپ کو ہاتھ ملانا، معاذ اللہ گلے ملنا نا محرموں کا، یہ آپس میں نظارے عام ہو رہے، ایسا نہیں تھا۔ ہمارے گھروں میں اس طرح کے میگزینز نہیں آتے تھے جس میں عریانی تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے گھروں میں ایسے چینلز نہیں چلتے تھے کہ جس میں اس طرح کے مناظر سر عام بازار چلتے تھے۔ اس سے معاشرے پر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو فیملیز میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک شخص کثیر العیال تھا، اولاد تھی اس کی کافی، گھر کا واحد کفیل تھا۔ بیمار ہونے کے باعث گھر میں فاقے ہونے لگے۔ اس کی ایک جوان لڑکی تھی جس نے چھوٹے بہن بھائیوں کے بھوک کو دیکھا کہ آئے دن گھر میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بہن بھائیوں کو کھانا ہی نہیں مل رہا ہے، گھر کے مسائل بڑھتے جا رہے، اسے برداشت نہ ہوا۔ ایک دن اپنے آپ کو سنوارا، میک اپ کیا، اور نہ چاہتے ہوئے بے پردہ اس ارادے سے نکلی کہ مجھے کوئی میرے حسن سے متاثر ہو کر مجھے دعوت گناہ دے تو میں اپنے آپ کو پیش کروں تاکہ اس سے کچھ رقم آ جائے اور بہن بھائیوں کا پیٹ پال سکوں۔ وہ بازار میں نکلی، پورا دن بازار میں گھومتی رہی، مگر اس کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جب تھکی آ رہی گھر آئی تو باپ چونکہ بیڈ پر تھا، پوچھا بیٹی پورا دن کہاں تھی؟ بیٹی نے سر جھکا کر ندامت اور شرم کے ساتھ باپ کو پورا حال بیان کر دیا کہ ابا جان
چھوٹے بہن بھائیوں کی بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی، ان کی بھوک پیاس نے مجھے بے قرار کر کے گناہ کی طرف مائل کیا۔ لیکن عجیب واقعہ ہوا، سارا دن بازار میں گھومتی رہی مگر کسی شخص نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ باپ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور اس کا باپ کہنے لگا کہ بیٹا تجھے کوئی نظر اٹھا کر کیسے دیکھے گا؟ تیرے باپ نے پوری جوانی میں کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو یہ دیکھیں، یہ اجر ہوتا ہے کہ اگر آج بچوں کے حوالے سے خود اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو آزاد رکھ کر ہم کہیں کہ جناب اس کا کچھ اثر نہیں پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بے حیائی کے معاملات جب سر اٹھا رہے ہیں تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اور حتی الامکان بے پردگی کے معاملات میں عورتوں کو سمجھایا جائے حکمت عملی کے ساتھ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زوجہ یا ماں بہنوں پر اس طرح سختی کر بیٹھے کہ گھر کا امن ہی تہو بالا ہو جائے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بار شریعت حصہ 16 میں دیکھنے اور چھونے کا بیان پڑھنا پڑھانا یا پڑھ کر سنانا اس سلسلے میں بہت مفید ہے۔ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، خود کو اور اہل خانہ کو ہر گناہ سے بچانے کی کڑن پیدا کیجئے، کوشش بھی جاری کیجئے کہ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ذمہ داریاں ہیں، اور اس بے حیائی کی بڑھتی ہوئی ایک سیلاب، اس سے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر کو بچانا ہے، اور اللہ کرے کہ معاشرے میں یہ انداز ایسا عام ہو جائے، یہ محبتیں، یہ اسلام کی تعلیمات پر عمل، اس کی برکتیں کتنی ہیں، سبحان اللہ، اس کی برکتیں کتنی ہیں۔ اخبار الاخیار میں یہ نقل ہے کہ سخت قحط سالی ہوئی، لوگوں کی بہت دعائیں مانگ رہے تھے کہ بارش ہو جائے، لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت سیدنا بابا نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنی امی جان رحمت اللہ علیہا کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی، یا اللہ یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی، مولا اسی کے صدقے رحمت کی برکھانی بارش برسا دے۔ اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے، رم جھم بارش شروع ہو گئی۔ یہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی والدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ علیہ باپردہ تھی۔ آپ اسلاف کی عورتوں جو خواتین ہیں اس کے بارے میں بھی دعوت اسلامی نے کئی کتب لکھی ہیں، ان کا مطالعہ کریں، گھر میں مطالعہ کرائیں اور ان کو دکھائیں کہ صالحات صحابیات ان کے پردوں کا عالم کیا تھا، ان کا انداز کیسا تھا۔ اور آج اگر ہم بھی اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچائیں، کیا ہم بھی اپنے آپ کو آزاد نہ چھوڑیں کہ یہ بد نگاہی تھوڑی دیر کی تو ایک اس کی لذت مل جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ بد نگاہی جو ہے یہ بہت سے گناہوں کا راستہ کھولتی ہے، اس پر ہونے والا عذاب یہ ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ حضرت سیدنا علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی خوبیوں کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جس نے نامحرم سے اپنی آنکھ کی حفاظت نہ کی، قیامت کے دن اس کی آنکھ میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ آج سرما تیز ہونا تو تڑپا کے اچھال کے رکھ دیتا ہے، کوئی ہم کو معمولی سا ذرہ آنکھ میں چلا جائے تو تڑپا دیتا ہے۔ اس طرح کے معاملات میں اگر اپنے آپ کو بے باک کیا، آزاد کیا کہ نہیں یار اتنی سختی توڑی ہے، نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
دین اسلام میں وہ تمام احکامات جو اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمائے ہمارے بھلے کے لیے ہیں، ہم ان پر عمل کریں، دنیا میں بھی ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ کیوں کہ ظاہر ہے ہم اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اور جو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا، اور جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا، ایک روایت سنیے، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ضرور اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے اور اپنے چہرے سیدھے رکھو گے، یا پھر اللہ عز و جل تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آنکھوں کی حفاظت ہم پر لازم ہے۔ اے کاش کہ آنکھوں کا قفل مدینہ ہمیں نصیب ہو جائے، اور اگر کبھی ایسی نظر پڑ جائے، یعنی اچانک نظر پڑ جائے، تو اس کے بارے میں کیا ہمیں عمل کرنا ہے؟ سنیے کہ اگر آپ نے بلا عذر اور بغیر ارادے کے کسی بے پردہ عورت پر نظر پڑ گئی، فوراً اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، تو کسی فتنے کا شکار ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو۔ ایک اور روایت میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المومنین مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لے، دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر جائز ہے دوسری جائز نہیں۔ اور سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار بلا قصد نظر کرے تو اپنی آنکھ نیچی کر لے، اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت بھی محسوس کرے گا۔ تو اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائیں، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائیں۔ ایک عورت کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ اس بارے میں کہتی تھی کہ جناب میں ایسے شخص سے شادی کروں گی جو مجھے با پردہ رکھے، یعنی جو پردہ کا منع کرے گا میں اس سے نکاح نہیں کروں گی۔ آخر کار وقت گزرتا گیا، ایک شخص نے اس شرط کو مان لیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرا، ایک بیٹا ہو گیا۔ شوہر جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ جب بیٹا بڑا ہوا تو شوہر نے اس سے کہا کہ میں اکیلا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، بچہ بڑا ہو رہا ہے، اخراجات زیادہ ہو گئے، میں گھر نہیں آ پاؤں گا، تم میرا کھانا کھیت میں پہنچایا کرو۔ وہ با پردہ ہو کر کھانا پہنچانے لگی۔ جب دوسرا بچہ پیدا ہوا تو شوہر نے اس کو کہا کہ اب تم ایسا کرو میرے ساتھ کچھ کام کاج میں بھی حصہ لو، کیونکہ ظاہر اخراجات بڑھ گئے، تو کچھ نیم پردہ ہو گئی وہ۔ جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا اخراجات اور بڑھ گئے، کام بھی اور بڑھ گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل بے پردہ ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، اولاد جوان ہو گئی۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے تو شوہر اچانک ہنسنے لگا۔ بیوی نے دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہا مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں جب تم پردہ 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 کہتی تھی کہ پردہ نہیں ہوگا تو میں شادی نہیں کروں گی، جو پردے میں نہیں رکھے۔ کہاں گیا پردہ؟ کیا ہوا پردہ؟ کیا ہوا یہ سارا؟ تو کہا کہ فرق کیا پڑا ہے یہ میں تمہیں بتاؤں گی نہیں، میں تمہیں دکھاؤں گی، تم ذرا کمرے میں چھپ جاؤ۔ خیر وہ کمرے میں چھپ گیا۔ بڑا بیٹا سب سے پہلے گھر میں آیا، اس نے بال وال بکھرے ہوئے تھے، وہ آتی تو وہ رونا شروع کر دیا۔ اب بیٹا بڑا حیران ہوا، کہا امی خیریت کیا ہو گیا؟
نہیں تمہارے ابو نے مجھے آج مارا ہے، مجھے یوں کہا یوں کہا یوں کہا. اس نے اپنے باپ شوہر کی برائیاں کرنا شروع کی. بڑے بیٹے نے کہا امی اتنی زندگی گزر گئی، آپ لوگوں کو تو بڑا خوش و خرم دیکھا، ابو تو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، کوئی بات آپ کی آپس میں ہو گئی ہوگی، آپ فکر نہیں کریں، آج رات کو ہی وہ آپ سے وہ خوش ہو جائیں گے. یوں کر کے بیٹے نے سمجھا بجھا کر بیٹا چلا گیا. تھوڑی دیر بعد دوسرا بیٹا آیا، اس کے سامنے پھر عورت نے ایکٹنگ شروع کر دی اور کہا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے. تو اس بیٹے نے غصہ کیا، باپ کو برا بھلا کہا، لیکن ماں کو سمجھا بجھا کر وہ بھی چلا گیا. سب سے چھوٹا بیٹا آیا، اس کو جب ایکٹنگ سے ساری باتیں سنائی تو وہ بیٹا تو بہت زیادہ گالیاں دینے لگا باپ کو، ڈنڈا اٹھایا اور کہا میں چھوڑوں گا نہیں اس کو آج. وہ کیا سمجھتا، یوں کر کے وہ بہت زیادہ آگ بگولا ہو گیا اور باپ کی تلاش میں چلا گیا. اب عورت نے شوہر کو بلا کر کہا کہ پہلا بیٹا میرے پردے کی حالت میں پیدا ہوا، اس نے تمہارا بھی پردہ رکھا. دوسرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا کہ جب میں نے تھوڑی سی بے پردگی کی تھی، اس نے بھی تھوڑا سا تمہارا عیب کھولا لیکن پھر بھی پردہ رکھا. اور تیسرا بیٹا اس حالت میں پیدا ہوا جب میں بالکل بے پردہ تھی، اس نے بھی تمہارا کوئی پردہ نہیں رکھا. تو جس قدر حیا ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس حیا کا آپ کی اولاد کو اثر نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو جو تربیت دیتا ہے، یہ تربیت آپ کی اپنی ذات میں نہیں، آپ کی نسلوں پر ایفیکٹ ہوتی ہے. ارے اگر ایک نیک مسلمان کسی کے پڑوس میں رہتا ہے، حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی برکت سے اطراف کے 100 گھروں سے بلاؤں کو دور فرماتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے گھر میں ہونے والی جو اسلامی تعلیمات ہیں، کیا وہ ہمارے گھر میں برکت نہیں دلائیں گی؟ ارے ہمارے گھر میں کیا، ہمارے محلے میں برکتیں دلائیں گی، ہمارے شہر میں برکتیں دلائیں گی، اس عالم اسلام میں دنیا میں برکتیں پائی جائیں گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو حاصل کریں اور اس پر عمل کریں. یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ ہم خود بھی نیکیاں کریں، نیکیوں کو عام کریں، گناہوں سے بچیں، دوسروں کو بچائیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایمان پر فاطمہ